بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 نومبر 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ بینک اپ ڈیٹ کا ایس ایم ایس بھیجنے والے 13 پاکستانی گرفتار۔ سعودی عرب میں موبائل صارفین میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے مبارک ہو، آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکلا ہے، یہ پیغام یا کال موصول نہ ہوئی ہو، اور شاید ہی کوئی موبائل صارف ایسا ہو جسے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بند ہو چکا ہے، اپ ڈیٹ کے لیے کال کریں، اس بات کا میسیج موصول نہیں ہوا۔ مگر اب صارفین کو شاید طویل عرصے تک ایسے پیغام اور کالز موصول نہیں ہوں گے، کیونکہ سعودی پولیس نے 2 شہروں میں الگ الگ کارروائی کر کے موبائل صارفین کو دھوکہ دینے والے اس گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ انعامی رقم اور بینک اپ ڈیٹ کے پیغامات بھیجنے والے گروہ میں 13 پاکستانی تارکین گرفتار ہوئے ہیں، جن میں سے 9 لوگوں کو مکہ مکرمہ ریجن جبکہ 4 کو قصیم سے پکڑا گیا۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان میجر محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ موبائل صارفین کو دھوکہ دینے والے گروہ میں 9 پاکستانی تارکین گرفتار ہوئے ہیں، جن کی عمریں 30 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان ہیں۔ سبق ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریجن پولیس گروہ کی تلاش میں تھی۔ خفیہ معلومات کے مطابق گروہ نے اب تک سینکڑوں لوگوں کو لوٹا۔ انہوں نے بتایا کہ گروہ کے افراد موبائل صارفین سے رقم کے علاوہ بینک تفصیلات اور ذاتی کوائف بھی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گروہ کے افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے نقدی کے علاوہ 44 موبائل سمیں اور متعدد موبائل کے علاوہ مختلف ڈیوائسز ضبط ہوئیں۔ دوسری طرف قصیم ریجن پولیس نے بھی موبائل صارفین کو دھوکہ دینے والے ایک اور پاکستانی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ای ایس پی کے مطابق قصیم ریجن کے پولیس ترجمان نے کہا کہ ریجن پولیس نے 4 پاکستانی تارکین کو گرفتار کیا جو دھوکے بازی اور جعل سازی کے مرتکب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گروہ کے افراد بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ فراڈ کے علاوہ انعام کا لالچ دے کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ مکہ ریجن سیلابی ریلے میں ایک شخص ہلاک۔ مکہ مکرمہ ریجن میں موسلا دھار بارش کے باعث سیلابی ریلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ وادیوں میں پھنسے ہوئے 20 افراد کو بچا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل سعید سرحان نے کہا کہ محکمہ شہری دفاع سمیت تمام امدادی اداروں نے ہنگامی حالت کا نفاذ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنفذہ کمشنری کے مشرق میں واقع ایک وادی میں 60 سالہ شہری سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریجن بھر میں مسلسل بارش کے باعث گنفذہ سمیت الارضیات، میسان، للیس، عدم، بحرہ اور جموم کے علاوہ طائف کی وادیاں اور نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بارش کے وقت وادیوں، ڈھلانوں، نشیبی علاقوں اور پرخطر مقامات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تیز بارش کے وقت گاڑی چلانے سے بھی اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا محکمہ شہری دفاع نے سیلابی ریلوں سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں اور وادیوں میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی ریلوں میں پھنسنے والے کئی افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ زیر آب آنے والی وادیوں کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں آئندہ دنوں بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ اب سرکاری ملازمین بھی کاروبار کر سکیں گے۔ شورا کونسل میں مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریسورس کمیٹی نے سول سروس کے قانون کی شق 13 میں ترمیم کی سفارش کی ہے۔ قانون میں ترمیم کی منظوری کے بعد سرکاری ملازمین کو کاروبار یا نجی سیکٹر میں پارٹ ٹائم ملازمت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ قانون کی جس شق میں ترمیم کی سفارش کی گئی ہے، اس کے مطابق سرکاری ملازمین کو ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں۔ سرکاری ملازمین جز وقتی طور پر نجی سیکٹر میں ملازمت بھی نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کے روزنامے الریاض کے مطابق شورا کونسل میں ہیومن ریسورس کمیٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز پر آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ اگر تجویز کے حق میں اکثریت نے رائے دی تو قانون کی شق نمبر 13 کو بدل کر سرکاری ملازمین کو ذاتی کاروبار کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ واضح رہے سعودی عرب کے سول سروس قانون کے مطابق
سرکاری ملازمین کو اپنے نام سے کسی قسم کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کاروبار کرنے کے خواہش مند اکثر سرکاری ملازمین اپنی اہلیہ یا گھر کے دیگر افراد کے ناموں سے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ بل منظور ہونے کے بعد سرکاری ملازمین براہ راست اپنے نام سے کاروبار کر سکیں گے۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق سرکاری ملازمین پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت بھی نہیں کر سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر قانون میں پیش کی جانے والی ترمیم بھاری اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے تو کیا سعودیزیشن کے قانون کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سعودی ملازمین کا شمار ممکن ہو سکے گا یا انہیں سعودیزیشن کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا؟ سعودی عرب میں کارکن سادہ کاغذ پر دستخط نہ کریں۔ سعودی عرب میں وزارت محنت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے کفیل اور ورکر کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہتر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت محنت نے گزشتہ ہفتے کارکنوں کے معاہدہ ملازمت کو ڈیجیٹل طریقے سے وزارت کی ویب سائٹ پر درج کرانے کے لیے مرحلہ وار سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ ملازمت کے معاہدے یعنی کانٹریکٹ کی ڈیجیٹل تصدیق سے جہاں کارکنوں کو فائدہ ہوگا وہیں کمپنی مالکان کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے۔ سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق ورک ایگریمنٹ یعنی معاہدہ ملازمت کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی مسئلے کے وقت ملازمت کے معاہدے کو بنیاد بنا کر عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ قانون محنت کے تحت غیر ملکی کارکنوں کی ملازمت کے معاہدوں کی سالانہ بنیاد پر تجدید لازمی ہے۔ پرانے معاہدے اس وقت منسوخ ہو جاتے ہیں جب ان کی جگہ نئے معاہدے پر سائن جائیں۔ ورک ایگریمنٹ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس پر فریقین کی جانب سے دستخط موجود نہ ہوں۔ غیر ملکی کارکنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تجدید کیے جانے والے معاہدوں پر وہ شرائط درج کی گئی ہوں جنہیں کفیل نے منظور کیا ہو۔ ملازمت کے معاہدوں میں اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ تجدید کے وقت معاہدے پر وہ تنخواہ اور سہولتیں واضح طور پر لکھی گئی ہوں جو کارکن اس وقت وصول کر رہا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاہدے کی تجدید کے وقت کارکن کو دی جانے والی پرانی تنخواہ لکھ دی جاتی ہے جس کا اثر کارکن کے حقوق پر پڑتا ہے، یعنی جب وہ ملازمت چھوڑتا ہے یا کفیل سے کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اسے معاہدے میں لکھی ہوئی تنخواہ کے حساب سے ہی ادائیگی کی جاتی ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے معاہدوں کی ڈیجیٹل تصدیق سے کارکنوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرنے والے غیر ملکی کارکن کسی وجہ سے سادے کاغذ پر دستخط کر دیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ سادے کاغذ پر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کارکن اپنے حقوق اور واجبات سے غیر مشروط طور پر دستبردار ہو گیا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کسی بھی صورت میں سادے کاغذ پر دستخط یا انگوٹھے کا نشان نہ لگائے جائیں۔ طائف میں پاکستانی خاتون کو مارنے والا شخص گرفتار۔ طائف پولیس نے ایک پاکستانی خاتون کو بے دردی سے پیٹنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے نے از خود کارروائی کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے کہا کہ تشدد کا شکار ہونے والی خاتون پاکستانی ہے اور انہیں پیٹنے والا ان کا شوہر ہے اور وہ کسی اسکول میں ٹیچر ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شوہر کی نیشنلٹی کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹویٹر پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کارروائی کی گئی۔ تفتیشی اداروں نے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ پورے واقعے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد اعلامیہ جاری ہوگا۔ اس سے پہلے طائف میں رہنے والے ایک ٹویٹر صارف نے کل ہفتے کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ایک عمارت سے عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ویڈیو شیئر کرنے والے نے کہا کہ جب سے اس محلے میں آئے ہیں روز اس عمارت سے کسی خاتون کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، کوئی اسے بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے خاتون کھڑکی سے پڑوسیوں کو آوازیں دیا کرتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مگر اب کھڑکی مکمل طور پر بند ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خاتون کا شوہر منشیات کا عادی ہے، کبھی پڑوسی مدد کے لیے پہنچتے ہیں مگر ایک دو روز کے بعد پھر خاتون کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے ٹویٹر صارفین نے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑوسی اس ظلم پر خاموش ہیں۔ آخر کوئی تو حکومتی اداروں کو اطلاع دے تاکہ واقعی اگر خاتون کو مارا جا رہا ہے تو اسے بچایا جائے۔ ایک صارف نے کہا کہ ویڈیو شیئر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا،
ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کو اطلاع کر دی جائے۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔